الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو آدمی عمل کرے برا، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے، پھر اللہ تعالی سے بخشش طلب کرے، تو یجد اللہ، پائے گا اللہ کو خوب بخشنے والا، نہایت رحمت فرمانے والا. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر استغفار اور توبہ کے متعلق بہت زیادہ ہدایات دی، حکم دیا، ترغیب دی ہے. میرے بھائی، آدمی سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بکثرت ہوتے ہیں. پھر یہ جو گناہ ہیں جو کثرت سے ہوتے ہیں، یہ آدمی کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے. آدمی کے لیے ان گناہوں کے نقصانات کا ازالہ اللہ تعالی نے بہت سارے امور میں رکھ دیا ہے. ان میں ایک بہت بڑی چیز توبہ اور استغفار ہے. آدمی سے جب گناہ ہوتے ہیں تو جو گناہ کا عادی ہوتا ہے اسے اپنے گناہ کے نقصان کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، بہت بڑی بے پرواہی کرتا ہے. آج ہمارے اس زمانے میں، معاشرے میں ایسے بہت سارے گناہ ہیں جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. بہت سارے گناہ ہیں، ان کو گناہ تو سمجھا جاتا ہے، مگر ان کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کے گناہ ہونے کا، ان کے گناہوں کے نقصان ہونے کا احساس نہیں ہوتا. یوسف کو لوڈ بنائے. تو یہ بہت سارے امور ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، پتہ ہی نہیں گناہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں. لوگوں میں گیلا غیبت ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. حالانکہ گیلا غیبت کو ایک خطرناک گناہ قرار دیا گیا ہے حدیث میں.
حسد اور بغض احساس ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا یہ خطرناک گناہ ہے۔ یہ تو وہ گناہ ہے جو آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے یہ عمل جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، بہت لمبی چوڑی مجلسیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ بات بڑی عام وبا بن گئی ہے۔ اس کی خطرناکی یہ بھی ہے، آج کل موبائل آ گئے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں بس موبائل پر، وہاں پر گھوم بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں، کان میں موبائل لگا ہوا ہے، دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے آرام سے کہاکے لگ رہے ہیں۔ پھر مسجد حرام مسجد نبوی میں بکثرت فون ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں پر بھی گھر والوں سے باتیں ہو رہی ہیں، دنیاوی ہو رہی ہیں، حال احوال ہو رہے ہیں، کھانا پینا پوچھا جا رہا ہے، یہ دنیاوی باتیں کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کے گھر کی بات ہے، اور اللہ کے گھر مسجد حرام کا ایک گناہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لحاظ سے 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ احساس نہیں ہے، خیال نہیں ہے، ان غلطیوں کے ہم مرتکب ہیں، بلکہ یہ بھی گناہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، فون چل رہا ہے، کوئی باہر سے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تو اس کی باتیں پتہ ہے مسجد میں بیٹھا ہے، پھر باتیں بھی کیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر باہر والے کی کہاکے کی آواز موبائل پر گونج رہی ہے، مسجد حرام میں بیٹھا ہے، یہاں سے ہم فون کر رہے ہیں، کہاکے لگا رہے ہیں مسجد نبی میں۔ دیکھیے ان گناہوں کا احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بڑی خطرناک چیزیں، ہم ان کے مرتکب ہیں۔ عرض کیا نا کئی گناہ ایسے جن کا گناہ ہونے کا بھی احساس نہیں۔ ابھی ٹھیک بن رہی تھی، اچھی بنا دو، اس کو بھی سمجھائے کر، فارغ ہوتا جا رہا ہے۔ متوجہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرماوے، آپ کو بھی عطا فرماوے۔ گناہ بہت تباہ کن چیز ہے، گناہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، گناہ کے نقصانات یہاں پر بھی ہیں۔ ایک آدمی کے لیے اللہ کے یہاں سے رزق لکھ دیا گیا ہے، مگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، حدیث نبوی ہے۔ گناہ کا نقصان یہاں دیکھو، اب رزق سے محرومی، ہمارے سامنے حالات ہیں، ہر چیز تیار ہے، زوردار بارش آئی، فصل کیا، باغ گیا، پورا ذہن تھا اتنی آمدن ہوگی، ایسے ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ جو زوردار بارشیں آئیں، انہوں نے بہت ساری کھیتیوں کو نقصان پہنچایا، بہت بڑا نقصان۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، چھوٹے بھی نہیں، بہت ہے۔ خود کھیتیوں کے اندر ہمارا یہ گناہ ہے کہ اس کے اندر سود والی رقمیں بینکیں دیتی ہیں، ان کی کھاد ہے، ان کا بیج ہے۔ آج تو سود کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، سود کے 70 گناہ ہیں، کم سے کم گناہ یہ ہے
آدمی اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے. آج اس گناہ کا احساس ہے جناب؟ ہے صحیح؟ کتنی چیزیں ہیں، بس فلاں چیز ہوئی فلاں. دنیا میں بھی گناہ کے نقصانات. گناہ سے آدمی اللہ کی بے فرمانی کرتا ہے. اللہ کی بے فرمانی، اللہ کی بے فرمانی کرنا کوئی چھوٹی بات ہے. بس میں نے کر لیا، کیا ہوا؟ اس کو دیکھ، تجھے رب نے اس سے منع کیا تھا، تو نے رب کی نہیں مانی ہے، رب کی بے فرمانی کی ہے. بس گناہ ہی گناہ ہے. آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، دل کے بھی گناہ. خطرناک گناہ دل کے ہیں. حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، کبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے دل کے اندر یہ گناہ کی عادت رکھ کے ایسے گناہ پالے، ہمارا دل ان گناہوں کا پکا عادی ہو چکا. جس طرح کوئی آدمی ہوتا ہے نا، نشے کا عادی ہوتا ہے، یہ بھی عادت ہوتی ہے. آنکھ کے اندر بد نظری کی بیماری ہوتی ہے، کبھی کسی کی ایسی عادت چھوٹتی نہیں ہے. آنکھ عادی ہو چکی ہے، چھوٹتی نہیں. گناہ کی اتنی عادت کیوں ڈالی گئی ہے؟ ہونی ہی نہیں چاہیے. اب ہے تو پھر اس کا علاج اصل میں عرض کرنا ہے توبہ و استغفار. مگر پہلے ہمیں سمجھ آئے کہ گناہوں کے معاملات بڑے. پھر حقوق اللہ کے گناہ ہیں، حقوق العباد میں گناہ. حقوق العباد میں پھر حقوق والدین ہیں، حقوق ہے اہل و عیال کے، حقوق ہیں حیوانات کے. بہت ساری باتیں. گناہ ہی گناہ. کسی سے نہ بولنا 3 دن سے اوپر نہیں بولتا، تعلق نہیں رکھتا ہے، خطرناک گناہ ہے. یہ تو وہ گناہ ہے کہ کوئی اسی حالت. حدیث میں جو آدمی کسی سے 3 دن تک تعلق نہ رکھے، یعنی بول چال ختم کرے، مر جائے گا، جہنم میں جائے گا. اتنا خطرناک گناہ. آج کوئی احساس ہے ہم نے کسی سے غصہ کیا، ہمارا دل، ہماری انا ہمیں اجازت نہیں دیتی ہم اس سے بات کریں. اس نے ہمارے ساتھ یوں کیا، میں اس سے کیوں بات کروں؟ بات کرنے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہے، جہنم جانے کے لیے تیار ہے. قطع رحمی کتنا بڑا گناہ. قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے. کسی قوم میں ایک قاطع رحم ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. اتنے خطرناک گناہ موجود ہیں. احساس نہیں ہے ہم گناہوں کے عادی. آنکھ ہماری خراب، کان ہمارے خراب. پہلے تو اس کے لیے باہر تگو دو کرنی پڑتی تھی. اب اتنا موبائل جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، آنکھ بھی خراب، گانے چل رہے ہیں، کان بھی خراب، دل بھی خراب. کان اور آنکھ کے راستے سے زہر دل میں جا رہا ہے. تو گناہ کو ہم گناہ سمجھیں. کچھ گناہ ہوتے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں آدمی کے ساتھ. جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے اس کا گناہ مستقل ہے. شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، مستقل گناہ ہے. سر کے بال آگے بڑے پیچھے چھوٹے. آج کل تو بڑی خطرناک کٹنگ ہے نا، ادھر سے بڑے بالکل، ادھر سے پہلے ٹن کٹورا کٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اچھے بھلے طب کے بس ایسے بالوں کی لوٹ. یہ خطرناک ترین گناہ ہے
نیند میں بھی گناہ ہے، جاگ میں بھی گناہ ہے، نماز میں بھی گناہ ہے. بچوں کے بنوا کے آتے کہیں گے بچے کو کیا گناہ، اور جو تو خود اس کے بنوا کے آ رہے تجھے گناہ نہیں ہے. بیوی کا ہوتا ہے ویسے بال بنوا کے آؤ تھوڑا سا پیچھے. بیوی کا گناہ نہیں ہے. اللہ کے بندو ہم کہاں گئے؟ ہاں؟ جس طرف دنیا بہہ رہی ہے ہم اسی بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں. ساری دنیا ایسے کرتی ہم ایسے کریں. پینٹ ہے، پتلون ہے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ نماز میں یہ کراہت نہیں ہے. تصویریں ہیں شرٹوں پر. موبائل کی جو گھنٹیاں ہیں ساز والی ہیں، احساس ہی نہیں. بیماری جو عام ہو گئی. بے پردگی عام ہے. گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے. آدمی اپنی بھابھی سے پردہ نہیں کرتا. عورت اپنے دیور جیڑ سے پردہ نہیں کرتی. مرد اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتا. چاچی سے پردہ نہیں، مامی سے پردہ نہیں کرتا. چاچے مامے وغیرہ کی جو بیٹیاں ہیں جن کو کزن کہتی ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں. یہ کیا بات ہے؟ کیا پورا گھر یہ گناہ کی آماجگاہ نہیں بن گیا؟ گھر کا پورا ماحول گناہ والا ماحول نہیں ہے. بس ساری دنیا ایسے کر رہی ہم بھی ایسے کریں. ہمارے لیے شریعت دنیا اور اس کا معاشرہ نہیں ہے، قرآن و سنت ہے. جب کسی کو کوئی بات کو ساری دنیا یہ کرتی ہے. بھائی اللہ نے کہیں قرآن میں، اللہ کے رسول نے کہیں حدیث میں فرمایا ہے جیسے دنیا کرے تم ویسے کرو. قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. انسان اگر اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. کیونکہ اکثریت غلط. جس اکثریت کو آج لوگ اپنے لیے دلیل جواز بناتے ہیں، اپنے گناہوں کے لیے عذر اور بہانہ بناتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو ہر چیز سمجھ جاتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں کیا سے کیا سمجھایا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. آپ فرما دیں خبیث اور طیب برابر نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. انسان اگر تجھے خبیث کی کثرت پسند کیوں نہ آئی. یہ کثرت جو ہوتی ہے نا بندے کو خراب کرتی. لوگ ایسے اکثر ایسے کثرت میں یہ بھی بس مال آئے، مال کی کثرت ہے، یہ ہے حلال آ رہا ہے حرام ہے کیسے پرواہ نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عافیت میں رکھے. ہم جس جہان میں ہیں اور یہ جہان گناہوں کا جہان ہے، گناہوں کے جہان میں ہم ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، ہر وقت اپنی نگرانی کرنی ہے. گناہ ہو گیا فوراً کہے استغفر اللہ، اللہ بخشش مانگتا ہوں، مجھے بخش دے، میری توبہ ہے، میں پھر نہ کروں. یہ طبیعت ہو. اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے جلدی اللہ سے معافی مانگتا ہے. گناہ کو برا سمجھا جائے فوراً معافی، گناہ اور زیادہ ہو جائے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ اللہ سے معافی. میں تو عرض یوں کروں ہم تو عادت بنائیں ہر روز یا ہر دوسرے دن 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھیں. اب کہیں کیسے پڑھیں؟ جی ہم طالبوں کے لیے تو معاملہ آسان ہو سکتا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. مغرب کے بعد کہا گیا 6 رکعت
پڑھو 2 رکعت سنت 4 رکعت اوابین یا 2 سنت 6 اوابین، اسی میں 2 پہ سلام ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ. اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. بھائیو گناہوں کا معاملہ خطرناک، بندے کا کوئی پتہ نہیں، لا علمی میں انجانے میں شرک بھی کر بیٹھتا ہے، شرکیہ کلمات نکل جاتے ہیں. تو ایسے کر اللہ جو میں نے جان بوجھ کے کیا، جو میں نے بھولے سے کیا، جو میں نے خطا سے کیا، میں سب کی معافی مانگتا ہوں. ایسے اللہ سے عرض کرنا ہے. ہر گناہ کی معافی. ایک حدیث ہے بندے سے ایک کلمہ نکلتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا خطرناک کلمہ ہے، اللہ تعالی اسی کلمے کی وجہ سے قیامت تک اپنی ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. پتہ ہم سے کیا کیا نکلا کوئی پتہ ہی نہیں. اللہ سے اللہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں، میں نے جان کے کیا، بوجھ کے کیا، صحیح سمجھ کے کیا، غلط سمجھ کے کیا، ایسے کیا، مجھے ایسا. میں ہر گناہ سے معافی، میری مجال ہے میرے اللہ، میں آپ کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں. بھائیو جان جاوے اللہ کی ناراضگی نہ آوے. کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، مگر دل مختلف ہے. کوئی دل اس کو واقعی برداشت نہیں کرتا، کوئی دل پرواہ تک نہیں کرتا ہے. توبہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا واستغفر، آپ اللہ سے بخشش طلب کریں. یہ بات یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم، چھوٹے سے بڑے سے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی معصوم. معصوم کا معنی بالکل بچا لیے گئے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. تو آپ کے لیے یہ استغفار کا حکم وظیفہ عبادت ہے، وظیفہ عبدیت ہے، وظیفہ عبودیت ہے، وظیفہ ترقی درجات کا. جیسے کوئی آدمی استغفار پڑھتا ہے، اگر اس کے ہاں گناہ نہیں ہے تو وہ استغفار اس کے لیے ترقی درجات ہے. استغفار یہ صرف گناہ کے ازالے کے لیے نہیں، معافی کے لیے نہیں، تنہا جدا اللہ کی عبادت بھی ہے. اللہ تعالی نے سورۃ نصر میں آپ کو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب تسبیح بھی پڑھیں، تسبیح پڑھے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور مغفرت بھی طلب کرے. آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ کلمہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یاد فرما لیں. ایسے بھی پھر سبحان اللہ بالخصوص نماز میں، نماز کے اندر رکوع اور سجود میں. حدیث میں آپ رکوع اور سجود میں یہ کلمہ بکثرت پڑھتے تھے. اب توبہ اور استغفار کا کلمہ نماز میں ایک ہوتی التحیات، اس میں ایک ہے رکوع سجود میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے دعا سکھلائیں جو میں اللہ سے نماز میں وہ دعا کروں. آپ نے انہیں یہ دعا تعلیم دی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یاد فرما لے، یہ التحیات میں پڑھا کرو. التحیات دیکھو نماز کے اندر استغفار، پھر نماز میں اور رکوع میں اور سجود میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور اللہ کے حضور میں یوں عرض کر رہے ہیں
اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے حضور میں یہ دعا فرمائی: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، دقہ و جلہ چھوٹے اور بڑے، اولہ و آخرہ پہلے اور پچھلے، سرہ و علانیہ جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے. آپ کے لیے تو وظیفہ عبدیت کا ہوا، امت کے لیے تعلیم، نماز میں، سجدے کے اندر، تہجد کے اندر، سجدے میں. یہ اس ذات کی بات ہے جو امام الانبیاء ہیں، جن کے ہاں گناہ کا کوئی تصور نہ تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنا استغفار پڑھتے. ایک حدیث میں اس آدمی کے لیے طیب اور عمدہ حالت ہے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو زیادہ پائے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو کلمہ استغفار کا پڑھیں گے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لکھا جائے گا. نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں اللہ تعالی سے دن میں 100 بار مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ کی مغفرت کے کلمات میں یہ بھی ہے: اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. نہ معلوم یاد بھی ہو رہا ہے یا صرف سن رہے ہیں. یاد تو ایسے نہیں ہوگا، محض سننے سے ہو سکتا ہے کچھ کو ویسے یاد ہو، مگر تلاش فرما میں، یاد فرما میں اللہ تعالی سے ان کلمات کے ساتھ جب ہم مغفرت طلب کریں گے جو کلمات لسان نبوت سے صادر ہوئے. اللہ کو وہ کلمے کتنے پیارے، ان کلمے کی اثر انگیزی کتنی ہوگی. آپ کی تو بات اور شان اور سبحان اللہ کیا کیفیات، کبھی ہم پہنچ نہ پائیں لیں وہ الفاظ تو ہم ادا کر لیا کریں نا، وہ الفاظ تو ادا کر لیا کریں. سبحان اللہ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو سب آگے اس میں. آدمی جو گناہ کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. گناہ سے آدمی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. آدمی جو گناہ کرتا ہے جس عضو سے کرتا ہے وہ گناہ اس عضو کو لگ جاتا ہے، اور یہی گناہ جو عضو کو لگا ہوا ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے. جہنم کا ایندھن سمجھتے ہو نا؟ یہاں کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں، یہاں کی آگ کا ایندھن گیس ہے، تیل ہے. وہاں جہنم کی آگ کا ایندھن یہ لکڑیاں نہیں ہیں. وقودها الناس، جہنم کا ایندھن لوگ ہیں، پتھر. یا پتھر سے مراد وہ پتھر جن کو تراش کر خدا بناتے تھے. وہ اس لیے ایندھن کے اسی کی آگ جب ان کو لگے تو جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہوں گے وہی ان کے لیے باعث عذاب. اس سے پہلا لفظ یہ ہے ایندھن لوگ ہیں. جہنم کا ایندھن خود لوگ ہیں. ہر آدمی کو آگ اپنے وجود میں اپنے ہی ایندھن سے لگی ہوگی. آنکھ میں لگے گی، جو آنکھ سے گناہ کیے وہ آنکھ میں ایندھن ہے. گناہ کا ایندھن آگ میں آدمی اپنے لیے خود کر رہا ہے.